الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اطاری، آپ سب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر پڑھیں گے۔ اس سورت کو حرف بحرف پڑھیں گے، ہجے بھی کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت ساری غلطیاں ہماری دور ہونے والی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ شروع میں حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آگے ذال ہے، ذال کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کا مخرج ہے، تو یہیں سے یہ حرف ادا کرنا ہے اور بڑی نرمی کے ساتھ یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ذال پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ بن جاتا ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اذا، اذا، آگے جیم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس الف مدہ کے بعد آگے حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل پیدا ہوتی ہے، مد متصل بن جاتی ہے۔ اس کو اب 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اس کے ہجے یوں کرتے ہیں، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، اذا جا، آگے نون پر زبر ہے اور صاد ساکن حرف ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو پیچھے یہ نون کے ساتھ ملے گا، اور را پر پیش ہے اور آگے لام مشدد ہے۔ مشدد حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس لام کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، اور لام پر کھڑا زبر ہے اور اس کو ایک الف لمبا بھی کھینچیں گے، اور آگے ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، نون صاد زبر نص، صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ نون صاد زبر نص، را لام پیش رول، لام کھڑا زبر لا، نصر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اب یہ موٹا بھی پڑھا جائے گا، نصر اللہ، حاضر ہی، نصر اللہ۔ آگے واو پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، تو یہ لام واو کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ فا پر زبر ہے اور تا ساکن ہے، تا فا کے ساتھ ملے گا۔ حا پر پیش ہے اور آگے وقف تام، یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے تو اس صورت میں حا ساکن ہو جائے گا، اس کی پیش ختم ہو جائے گی۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو لام زبر ول، ف ت زبر فت، والفتح، ح پیش حو، والفتح، آگے وقف، والفتح۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں،
واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. را پر زبر، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. آگے حمزہ، اس پر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. آگے تا پر زبر ہے اور آگے نون مشدد حرف ہے. نون مشدد کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں غنہ بھی ہوگا. اور نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. اور آگے سین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اب اس کے ہجے یوں کریں گے، و زبر و، رو زبر رو، وارا. حمزہ یا زبر ائی، وارا ائی. ت نون زبر تن، نون الف زبر ن، ورأیتن. سین زبر سا، ورأیتن ناس، ورأیتن ناس. یا دال زبر ید، تو دال یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ کی آواز آئے گی، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. یا دال زبر ید. خا پیش خو، اس پر پیش ہے، اس پر حرکت ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر ن، یدخلون. لو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ رہے ہیں. نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. آگے فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں. فی. آگے دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں. آگے نون کے نیچے زیر ہے اور آگے لام مشدد ہے، تو لام مشدد کو نون کے ساتھ ملائیں گے. یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف، تو لہٰذا نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اب اس کے ہجے یوں کریں گے، دال یا زیر دی، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، نل ہا زیر ہی، نلہ. اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اب باریک پڑھا جائے گا. دین اللہ، دین اللہ. آگے حمزہ پر زبر ہے اور آگے فا ساکن ہے. فا ساکن جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ ملے گا. واو پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. آگے جیم پر تنوین ہے، دو زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں دو زبر کی جو تنوین ہوتی ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ دو زبر کی تنوین یہ الف میں بدل جائے گی. اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر و، اف و. جیم دو زبر جن، اف و جن. آگے وقف، اف و ج، اف و ج. اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اس سے آگے فا پر زبر ہے اور آگے سین پر زبر ہے. با مشدد ہے اور مشدد حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین کو با کے ساتھ ملائیں گے
اور با قلقلہ والا حرف بھی ہے، اور با کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور با کے آگے ہا جو ہے ساکن حرف ہے، تو ہا ساکن ہے وہ با کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، ف زبر ف، سین ب زبر سب، ب ح زیر بح، فسبح فسبح۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر زبر ہے اور آگے میم ساکن ہے، اس کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ دال کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، ح میم زبر حم، بحم، دال زیر دی، بحمدی۔ ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہا کو اس کے مخرج سے نہ ادا کیا جائے تو حرف تبدیل ہو جائے گا۔ ہا جو ہے یہ دو چشمی ہا جو ہوتا ہے اس حرف کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، تو یہ حرف غلطی ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم نے ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ بحمدی بحمدی۔ آگے را پر زبر ہے اور آگے با مشدد حرف ہے، با کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ کا حرف ہے، اس کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، را ب زبر رب، ب زیر بی، رب بی، کاف زبر ک، رب بی کا۔ آگے واو پر زبر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو پچھلا متحرک حرف واو ہے، تو واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ تا پر زبر ہے اور آگے غائن ساکن حرف ہے، غائن کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے اور آگے را ساکن ہے، تو یہ را ساکن فا کے ساتھ ملے گا۔ ہا پر پیش ہے اور آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے تو اس صورت میں ہا کی پیش ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو سین زبر وس، ت غائن زبر تو، وستو، فا را زیر فر، وستغفر، ہ پیش ہو، وستغفرہ، آگے وقف، وستغفر۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آخر میں ہا ساکن کی آواز آئے گی، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں، آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون مشدد حرف ہے، نون مشدد میں غنہ بھی ہوگا اور یہ پیچھے حمزہ کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ نون پر زبر ہے، اس کو آگے لمبا نہیں کھینچیں گے، تو اس سے پہلے یہاں پر غنہ ہوگا، غنہ ایک الف لمبا کھینچ کے کیا جاتا ہے، اور غنہ کے بعد نون کی جو آواز ہوگی اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اور آگے ہا پر الٹا پیش ہے، یہ کھڑی حرکات میں سے ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، ہ الٹا پیش ہو، انہو، سے آگے کاف پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف الف زبر کا، نون زبر ن، کان، آگے تا پر زبر ہے اور واو مشدد حرف ہے، واو مشدد یہ تا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ واو پر زبر ہے اور آگے الف، تو الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہو جائے گا، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے با پر تنوین ہے، دو زبر ہے، اور اس سے آگے وقف تام
یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں با کی جو تنوین ہے 2 زبر ہے تو یہ الف میں بدل جائے گی، تو یہاں پر الف بن جائے گا۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے تا واو زبر تو، واو الف زبر و، تو با 2 زبر بن، توابن، آگے وقف توابا، توابا۔ اب اس کو پورا پڑھتے ہیں انہو کان توابا، انہو کان توابا۔ تو ناظرین آج ہم نے سورۃ النصر کو پڑھا، تو اس سے صورت میں جتنے ہم نے قواعد بتائے ہیں ان تمام قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں تمام ویڈیو مل جائیں گی، تمام قواعد سیکھنے کو مل جائیں گے۔ ان قواعد کو سیکھ کر ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔